تو میرا سارا یہ جو حقیقی آزادی کا جو مارچ اور یہ جو 26 سال پہلے انصاف کی تحریک چلائی تھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ باٹم لائن ایک ہے اس کی کہ کبھی معاشرہ نہ آزاد ہوتا ہے نہ خوشحال ہوتا ہے جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. اور قانون کی حکمرانی کا مطلب سارے لوگ قانون کے نیچے جو ہر مہذب معاشرے میں ہوتے ہیں. مجھے ایک بڑی حیرت ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹ دی. اسٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں وہ کہ کیونکہ عمران خان نے ایک فوج کے ایک فرد کے اوپر، ایک آفیسر کے اوپر الزام لگایا ہے، ساری فوج بدنام ہو رہی ہے. یعنی یہ مجھے ذرا حیرت ہے کہ کیا اس کے اوپر ڈی جی صاحب آپ نے کوئی توجہ دی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میں اگر ایک جج کے اوپر کہوں کہ یہ جج 2 نمبر ہے، اس کا مطلب ساری جوڈیشری 2 نمبر ہے. اگر وہ کوئی کہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک کوئی کرپٹ آدمی ہے تو میں کہوں تم نے ساری پی ٹی آئی کو کرپٹ کہہ دیا. اس میں کوئی لاجک ہے؟ آپ کے کورٹ مارشل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی غلطی کرتا ہے آفیسر تو کورٹ مارشل ہے. تو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ ان تینوں لوگوں نے اس پہ پوری سازش کے تحت یہ کیا، تو یہ میرا رائٹ ہے. اور میں کوئی ایک عام شہری بھی سے اس لیے فرق ہوں کیونکہ میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوں، میں ایکس پرائم منسٹر ہوں. اور میں اگر یہ ایف آئی آر کے اندر یہ اس کا نام نہیں لکھوا سکتا، میں آپ سوال پوچھتا ہوں کہ باقی قوم کا کیا کرتی ہوگی؟ عام آدمی اس ملک میں کیا کرتا ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو میں میری جو 26 سال پہلے تحریک انصاف فارم کی تھی، وہ پھر ثابت ہو گیا کہ یہاں تو صرف طاقتور جو ہے وہ قانون سے اوپر اور وہ سارا کچھ ہے. عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا یہاں، اور جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا وہ آزاد نہیں ہوتا. تو وہ قوم جس میں انصاف نہیں، وہ غلام رہتی ہے. اور غلام قوموں اوپر پرواز نہیں کر سکتی. میں جتنی بھی دنیا کی ڈیموکریسیز میں دیکھوں، یہ تاثر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح. پہلا میرا یہ پوائنٹ ہے. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ابھی شہباز شریف نے بات کی جوڈیشل کمیشن کی، تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنا. لیکن میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گی جب جو 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں، ان 3 کے نیچے ساری وہ ایجنسی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اب ہم کیسے ایک امپارشل، ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں جب ان کے سربراہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نیچے لوگوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ 3 ریزائن کریں تاکہ انویسٹیگیشن صحیح ہو سکے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے اس ملک کے اندر ایک صاف اور شفاف انویسٹیگیشن چاہیے. اور انویسٹیگیشن اس لیے کہ میں پہلے بھی یہ پورا اس کا ایک پیٹرن ہے. یہ نہیں کہ میں نے ایک دم اٹھ کے کہہ دیا کہ یہ کہ فلانا اس میں انوالوڈ ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے؟ وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے؟ ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے. یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے؟ مریم صفدر، مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر، ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کرتی ہے. اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے. انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند. اس نے جنوب میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا.
اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے، آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے، کون سے لوگ جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات، ابھی اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے۔ میرے سامنے یہ سارے ہیں، یہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں، وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے۔ ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین، وقار ستی، وہ 6:02 پہ اس کی مرتضیٰ سرنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے، حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے، جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے، سما 6 بجے اس کی بھی 6:04۔ اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، پولیس ہماری، لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے، وہ جو بندوق چلانے والا ہے، ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے۔ کون؟ پولیس۔ ہم پولیس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے پریشر تھا۔ آئی جی، وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی، وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی۔ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتہ چلے گا کہ ڈب کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی نہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر، وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جس در انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی۔ نمبر 2، میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے، اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ، کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا۔ اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے۔ اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے، اس کی پوری انویسٹیگیشن۔ تیسری جو سائفر ہے، اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے۔ آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی یہاں تو کوئی سائفر کا تو ڈرامہ تھا۔ اگر ڈرامہ تھا تو سائفر کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کروا رہے؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے، ہم نے تو آرڈر کر دی تھی کمیشن فوری طور پہ انویسٹیگیشن کرے، ہم نے تو اسپیکر نے بھجوا دی تھی چیف جسٹس کے پاس انویسٹیگیٹ کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی ہے کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر۔ میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کا کوئی سائفر آئی جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات کی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارچ کر رہی ہے، تو آئی ایس پی آر کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ڈرامہ ہوا ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے، یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں، لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب
اور یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کرے. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا، اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ کے مارا صبح کے 3 بجے، پھر اس کو ایجنسیز کے، اور اس نے نام لیا ہے اس کا، یہ ڈرٹی ہیری میجر جنرل فیصل، اس کا نام لیا ہے کہ اس نے اور اس کے بعد آئی ایس آئی کو ہینڈل کیا جو اس کے نیچے تھی، اور اس کو ننگا کر کے مارا، اور ننگا کر کے مار کے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ یہ عمران خان سے بھی یہ ہوگا، اور جب اس کو تکلیف ہوئی تھی وہ ہنس رہے تھے. ایک یہ شرمناک ہے کہ پاکستان کے سینیٹر کو ایک اس نے تنقید کر دی. ساری دنیا میں جو پاکستان ایک بنانا ریپبلک کی طرح ایک کمپیئر ہوتا ہے کہ کیا کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا، باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے.